جی السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کو پائلٹ جو ہمیں بتائیں گے کہ جرنلنگ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو جی کو پائلٹ کو ہم بلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جی آپ کیسے ہیں؟ جی میں یہاں ہوں۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے یا کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتائیے۔ جی الحمدللہ، آج ہم آپ سے جو بات کریں گے، جو ٹاپک ہے وہ ہے جرنلنگ، بینیفٹس آف جرنلنگ۔ تو یہ سب سے پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں ہمارے سننے والوں کو جرنلنگ کیا ہے؟ جی بالکل، جرنلنگ دراصل اپنے خیالات، احساسات اور روزمرہ کے تجربات کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دن بھر میں جو کچھ بھی سوچتے یا محسوس کرتے ہیں اسے ایک ڈائری یا نوٹ بک میں لکھ لیں۔ اس سے آپ کو اپنے خیالات کو سمجھنے، اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے منظم کرنے اور اپنی زندگی میں ایک قسم کا سکون پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے سب سے اہم فوائد کیا ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ضرور، جرنلنگ کے کئی اہم فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ آپ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ دوسرا، یہ آپ کو اپنی زندگی کے مقاصد پر فوکس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور تیسرا، یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اوکے، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر پہلے کسی نے کبھی جرنل نہیں لکھا تو وہ کہاں سے آغاز کرے؟ بالکل، اگر کسی نے پہلے کبھی جرنلنگ نہیں کی تو وہ ایک سادہ نوٹ بک یا موبائل ایپ سے شروعات کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے دن کے چند اہم لمحات یا اپنے خیالات مختصر طور پہ لکھنا شروع کریں۔ اس طرح آپ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی ہو جائیں گے۔ جی، تو کیا ایسا ممکن ہے آج کے اس دور میں جہاں بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، بہت زیادہ کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، مصروف ہیں بہت سے لوگ، تو کیا وہ یہ لکھنے کے لیے الگ سے کام کیسے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس مصروف دور میں بھی جرنلنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ کو صرف تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا، چاہے دن میں 5 یا 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اسے اپنی روزمرہ کی روٹین کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں۔ مثلاً سونے سے پہلے کچھ منٹ اپنے خیالات لکھ لیں۔ اس طرح یہ ایک معمول بن جائے گا۔ اور اس عادت کو ہم مستقل کیسے اپنا سکتے ہیں؟ آپ اس عادت کو مستقل بنانے کے لیے اسے چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کر سکتے ہیں، جیسے روزانہ ایک ہی وقت مقرر کرنا یا اپنے لکھنے کے عمل کو کسی مزے کے کام کے ساتھ جوڑنا۔ اس طرح یہ آپ کی زندگی کا ایک خوشگوار حصہ بن جائے گی۔ اچھا، تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ کیا جرنلنگ خاص لوگوں کے لیے یا طلباء کے لیے یا اساتذہ کے لیے مفید ہے یا ہر طرح کے افراد کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جرنلنگ دراصل ہر طرح کے افراد کے لیے مفید ہے، چاہے وہ طلباء ہوں، اساتذہ ہوں یا کوئی بھی عام شخص اپنی زندگی میں اسے اپنا سکتا ہے۔ یہ سب کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہے۔ جی، تو کیا اس سے ہماری ذہنی صحت پر کوئی اثر ڈلتا ہے؟ جی ہاں بالکل، جرنلنگ آپ کی ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے خیالات کو سمجھنے، اپنے احساسات کو بیان کرنے اور تناؤ کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جی، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کیا لکھے کیا کرے تو اسے کن سوالات سے آغاز کرنا چاہیے؟ بالکل، اگر کوئی نہیں جانتا کہ کیا لکھنا ہے تو وہ خود سے کچھ سادہ سوال پوچھ کر شروع کر سکتا ہے۔ مثلاً آج دن کیسا گزرا، آج کس بات نے خوشی یا پریشانی دی۔ ان سوالوں سے آہستہ آہستہ لکھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ جی، تو اس طرح سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ان سوالوں کو لکھنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ ان سوالوں کو لکھنے کے بعد آپ کو اپنے خیالات میں زیادہ وضاحت ملے گی۔
آپ اپنی جذباتی کیفیت کو بہتر سمجھ پائیں گے اور روزمرہ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی محسوس کریں گے. جی، تو پھر بھی اگر یہ بچوں کے لیے یہ کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ بچوں کے لیے جرنلنگ اس طرح مفید ہو سکتی ہے کہ انہیں اپنے جذبات کو سمجھنے اور اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے ان کی اظہار کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنی سوچ کو بھی بہتر طریقے سے منظم کر سکتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا اس طرح لکھنے سے کوئی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. جرنلنگ سے تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ آپ کو نئے خیالات سوچنے، اپنے خیالات کو آزادانہ طور پر بیان کرنے اور اپنی تخلیقی سوچ کو مزید نکھارنے میں مدد دیتی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا جن لوگوں میں منفی سوچ ہوتی ہے تو ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل، یہ ایک اچھا سوال ہے. جرنلنگ ان لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے جن میں منفی سوچ ہوتی ہے. یہ انہیں اپنی منفی سوچوں کو سمجھنے اور انہیں مثبت انداز میں تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمیں ہاتھ سے لکھنا بہتر ہے یا ہم موبائل میں نوٹس بنائیں؟ یہ آپ کی سہولت پر منحصر ہے. ہاتھ سے لکھنا بعض لوگوں کے لیے زیادہ سکون بخش ہوتا ہے اور اس سے چیزیں بہتر یاد رہتی ہیں. لیکن اگر آپ کو موبائل پر نوٹس بنانا آسان لگتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کریں اسی طریقے سے کریں. جی، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے شکر گزاری کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل لکھ سکتے ہیں. شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے کچھ پوائنٹس لکھنے سے آپ کو اپنی زندگی میں مثبت چیزوں پر دھیان دینے میں مدد ملتی ہے. اس سے آپ زیادہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. جی، تو اس کام سے کیا بچوں کی خود اعتمادی میں یا اظہار خیال میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بچوں کی خود اعتمادی اور اظہار خیال میں واقعی اضافہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے خیالات کو باقاعدگی سے لکھتے ہیں تو انہیں اپنی آواز پر زیادہ بھروسہ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے خیالات کو بہتر طریقے سے دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہ بتائیں کہ کیا ان میں کوئی نئے خیالات یا نئے آئیڈیاز بھی آ سکتے ہیں اس کو لے کر؟ جی ہاں، بالکل. اس عمل سے بچوں میں نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز بھی جنم لے سکتے ہیں. جب وہ اپنے خیالات کو لکھتے ہیں تو انہیں اپنی سوچ کے مختلف پہلوؤں کو دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے. جی، اس کے علاوہ کوئی خاص مشورہ دیں جو ہمارے آج کے طلبہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کریں؟ ضرور. میری ایک خاص مشورہ یہ ہوگی کہ طلبہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کریں. روزانہ چند منٹ اپنے خیالات، احساسات یا شکر گزاری کے بارے میں لکھیں. یہ ایک آسان اور دیر پا عادت بن جائے گی. یہ بتائیں کہ کیا جرنلنگ کرتے ہوئے ہمیں سچ اور ایمانداری ہی ضروری ہے یا کہ ہم کچھ اس میں افسانے بھی شامل کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ اپنی جرنلنگ میں سچائی اور ایمانداری تو ظاہر اہم ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو تھوڑے بہت افسانوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کے لیے جرنلنگ کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے. لیکن اس سے میری شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس سے آپ کی شخصیت پر مثبت اثر پڑے گا. اپنی کہانی اور خیالات کو شامل کرنے سے آپ کی تخلیقی سوچ بڑھے گی اور آپ خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. جی، اور حقیقت بیان کرنے سے اس کا کیا اثر ہوگا؟ حقیقت بیان کرنے سے آپ کی اپنائیت اور خود آگاہی میں اضافہ ہوگا. اس سے آپ اپنی زندگی کا ایک صاف اور حقیقی عکس دیکھ سکیں گے اور اپنی اندرونی سوچ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ہمیں الفاظ نہیں ملتے کہ ہم انہیں کیسے بیان کر سکیں. ایسی حالت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سانسوں کو آداب سے قابو میں لائیں. کچھ دیر خاموش بیٹھیں اور پھر آہستہ آہستہ جو بھی لفظ ذہن میں آئیں بس انہیں لکھنے کی کوشش کریں. وقت کے ساتھ آپ کو الفاظ ملنے لگیں گے. جی، اب اساتذہ اور طالب علموں سے ہٹ کر دوسرے کاروباری افراد یا معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے اس کا کوئی خاص فائدہ بتائیں. جی بالکل. کاروباری افراد اور معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ان کی سوچ میں وضاحت آتی ہے، ان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور وہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں زیادہ توازن محسوس کرتے ہیں.
जी। इसके अलावा कोई ख़ास मशवरा आप देना चाहेंगे सब आम लोगों के लिए? बिल्कुल। एक सादा मशवरा यह है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त सिर्फ करें अपने ख्यालात को लिखने पर। यह आपकी जहनी वजाहत और अंदरूनी सुकून को बढ़ाने में मदद करेगा। जी, को-पायलट आपका बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू से हमें मालूम हुआ कि जर्नलिंग ना सिर्फ़ ज़हनी सुकून देती है बल्कि हमारी शख्सियत, एतमाद और रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी बेहतर बनाती है। उम्मीद है कि आज से हमारे नाज़रीन भी जर्नल लिखने की आदत अपनाएँगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत